اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك اللهم صل وسلم دائما ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ جو بینکنگ نظام ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اس سے پہلے دو باتیں میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں جو کہ بنیادی باتیں ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہی ہم فردر کسی نظام کو یا کسی بھی سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر کوئی منظم انداز سے کام ہو رہا ہوتا ہے، سسٹمیٹک وے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، اس کا کوئی دستور، کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی لا ہوتا ہے۔ چنانچہ کنونشنل بینکنگ ہو یا اسلامک بینکنگ ہو، دونوں کا ایک ضابطہ ہے، دونوں ہی منظم انداز میں اور سسٹمیٹک وے میں چلتے ہیں، تو دونوں کا ایک ضابطہ ہے، دونوں ہی کسی دستور کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی نظام کو پرکھنا شروع کرتے ہیں یا کسی کا تقابلی جائزہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اینڈ ریزلٹس کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اسی دستور اور اسی اصول اور ضابطے کو دیکھا جائے جس کی بنیاد پر وہ پورا نظام قائم ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب کوئی شخص اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی پھر یہی لازم ہے کہ وہ اس ضابطے اور اس دستور کو بنیاد بنائے، نہ کہ اینڈ ریزلٹس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بینکنگ میں کور ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ چنانچہ سمجھنے سے، دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو موجودہ بزنسز ہیں، جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں بینک جو ہے فائنینشیل انٹرمیڈیٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت کے موجودہ بزنسز کو دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جو بزنس ہو رہا ہے اس کی جو مین کیٹیگریز اگر بنائی جائیں تو تقریباً 4 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی کیٹیگری ٹریڈ ہے۔ ٹریڈ سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو کیٹیگری ہے وہ سروسز ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ کرنسی ایکسچینج ہے، اور چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ فائنینشیل لیگل رائٹ کا ٹریڈ ہے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ شریعت کے اندر بھی ان چاروں قسم کے جو کیٹیگریز ہیں ان کا پراپر اور پورا حل موجود ہے۔ چنانچہ ٹریڈ کو شریعت میں البیع کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریڈ کو یعنی البیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ البیع کے تحت ٹریڈ کا، سیل پرچیز کا ایک پورا کمپریہنسو ایک سٹرکچر شریعت میں موجود ہے جس کے اندر بیشتر اقسام ہیں اور ڈیفرنٹ سچویشنز کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سولوشنز ہیں۔ اسی طرح دوسری جو کیٹیگری جسے ہم سروسز کا کہتے ہیں اس کو بھی شریعت میں اجارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اجارۃ الاعیان یعنی اشیاء کا، ایسٹس کا اجارہ، جیسے کوئی شخص اپنی گاڑی رینٹ پہ دیتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اپنا گھر رینٹ پہ دیتا ہے۔ اسی طرح اجارۃ الاشخاص جیسے امپلائمنٹ سیکٹر ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی سروسز ہیں جو موجودہ زمانے میں جن پہ کام ہوتا ہے وہ ساری اجارہ کے باب کے تحت آتی ہیں، اور ان کا بھی پورا سٹرکچر اور پوری ٹرم اینڈ کنڈیشنز اور ایچ اینڈ ایوری جو اس اسپیکٹس ہیں اس کے اور جو اس کی سچویشنز ہیں وہ شریعت میں موجود ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز کرنسی ہے، کرنسی ایکسچینج۔ تو اس میں بھی تفصیل موجود ہے کہ اگر سیم کرنسی ہو تو اس کی کیا تفصیل ہے، اسے لینڈنگ، بورونگ یا لون کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈیفرنٹ کرنسی ہو تو کرنسی کا ٹریڈ کہلاتی ہے۔ اس کی بھی مختلف شرائط اور ضوابط اور اس کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ بھی شریعت میں موجود ہے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہم نے عرض کی وہ لیگل اور فائنینشیل رائٹس جن کا ٹریڈ ہوتا ہے۔ ہر رائٹ کو ٹریڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کی سچویشنز ہیں، وہ پورا سٹرکچر جو ہے شریعت میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ شریعت میں جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے یا ایکٹیویٹی ہے
اس کا پورا ایک سٹرکچر جو ہے موجود ہوتا ہے اور پورے پروسیس کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس پورے نظام کو، اس پورے دستور کو اسلامک لا آف کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ایک نظر اگر دیکھیں، موجودہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے پاس بھی ایک پورا سسٹم، پورا دستور ہے، پورا ان کا ایک قانون ہے۔ البتہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی بینکنگ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں، مختلف فیسلٹیز بھی ہیں، سروسز بھی ہیں، لیکن ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے جسے لینڈنگ اور بوروئنگ کہا جاتا ہے۔ اگر ڈاکیومنٹیشن دیکھی جائے اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ سارا لینڈنگ اور بوروئنگ کی بیس پہ ہوتا ہے، اور اگر سسٹم کو دیکھا جائے جہاں پہ ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہوتی ہیں، کور بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح فائنینشیل ٹرانزیکشن کی جو چیزیں ہیں وہ سب لون اور لینڈنگ اور بوروئنگ کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، کچھ وقت میں ایسا ہوا کہ ٹرانزیکشن کے ڈاکیومنٹ کی حد تک اس کو لینڈنگ بوروئنگ سے ہٹا کر سیل اینڈ بائی بیک کا کانسیپٹ دیا گیا، بٹ یہ کہ بیک اینڈ پہ اسی طرح ڈاکیومنٹیشن کا جو عنوان تھا وہ تو یہ رہا، لیکن اندر جو ہے اس کا وہ پھر بھی لینڈنگ بوروئنگ کا ہی کانسیپٹ موجود رہا۔ تاہم اگر خلاصتاً یہ کہا جائے تو پورا جو نظام ہے کنونشنل سسٹم کا وہ لینڈنگ اور بوروئنگ پہ بیس کرتا ہے، جبکہ ہم نے جب تذکرہ کیا اسلامک فائنینشیل سسٹم کا، اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا، تو اس میں لینڈنگ اینڈ بوروئنگ آپ کی نظر سے گزرا کہ وہ صرف سیم کرنسی کے ٹریڈ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ جسے ہم لون کہتے ہیں، قرض کہتے ہیں، جبکہ یہاں پورا نظام ہی لینڈنگ اور بوروئنگ پہ ہے۔ اس لحاظ سے جو موجودہ بزنسز ہیں اور جو اس میں شریعہ کے تقاضے ہیں، کنونشنل بینکنگ سسٹم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا، چونکہ ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جن میں ایک ہی فارمولہ کار فرما نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں ڈیفرنٹ قسم کے فارمولاز اور ڈیفرنٹ قسم کی اجارہ اور بیع اور بیع الصرف اور جو ہے وہ بیع مرابحہ اور بیع مساومہ اور بہت ساری اقسام جو ہیں وہ اس امت محمدیہ کو دی ہیں، تاکہ ہر سچویشن کا اسی کے حساب سے اس کے حساب سے سٹرکچر ہو اور اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس ساری تفصیل کے بعد میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جب بھی ان دونوں سسٹمز کا آپس میں کمپیریزن کریں، تقابلی جائزہ کریں، تو شروع جو ہے وہ یہیں سے کریں کہ یہ دونوں جو دستور ہیں، یہ دونوں جو لا آف کانٹریکٹس ہیں، ان کو دیکھا جائے کہ یہ آپس میں کتنا اختلاف رکھتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے انشاءاللہ کمپیریزن کیا جائے گا، پھر یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ دونوں سسٹم الگ حیثیت میں دنیا میں موجود ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ 1400 سالوں سے موجود ہے، اور دوسرا جو سسٹم ہے اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر چلنے والا بنائے، اور آخرت میں ان چیزوں کو ہمارے لیے بارآور اور ثمرآور بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔